نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سمكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة ورزيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عن أعناقكم حتى ترجعوا إلى دينكم. میرے پیارے بھائیوں، صحابہ کرام نے کتابیں زیادہ نہیں پڑھی تھی، وہ ایسے مجلسوں سے بات سنتے پھر یاد کرتے پھر آگے پہ لاتے، ان کا علم ایسا تھا. ہم ثواب تو مل ہی رہا ہے تو ایسے مڈیوں سے کچھ ساتھ لے کے جانا ہے گھر، کچھ عزائم، کچھ ارادے اور کچھ سیکھ کر کے آدمی کو فائدہ پہنچ جاتا ہے. میں اسلام آباد میں تھا، باہر ملک میں جا رہے تھے، غالباً انڈونیشیا ملیشیا میں، تو ایک ساتھی نے کہا کہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا خلیفہ اسلام آباد میں آیا تھا. اس نے کہا تھا کہ جب سردی زیادہ تنگ کر رہے ہو یا گرمی تو فرض نماز کے بعد صرف 5 مرتبہ یا سلام ہو یا سلام ہو یا سلام ہو یا سلام ہو پڑھ لیا کرو. ہر انشاءاللہ سردی ہوگی تو میں تکلیف نہیں پہنچ جائے گی، گرمی ہوگی، گرمی میں بھی سردی میں بھی، آسان ہے یا مشکل ہے؟ دین میں دنیا آخرت کے فائدے ہیں، لیکن دین کی طرح ہمارا توجہ نہیں ہے. آسان ہے، دین کے کام مفت ہے. اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. میرے پیارے بھائیوں، اردن والوں کے ساتھ 35-40 سال پہلے میرا تشکیل تھا ٹوپائی میں نئے مردان میں. وہ ایک عرب تھا، وہ جب بھی متکلم بنتا تھا تو یہ حدیث کا حوالہ دیتا تھا، اذا حب اللہ عبدا ساق الیہ الموعظہ او ساقہ الی الموعظہ. جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ لوگ بیچتے ہیں، گشت بیچ دیتے ہیں. ہم تنگ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پیچھے یہ اللہ ہمیں یاد کرتا ہے. جیسے کوئی دعوت کے لیے کسی بڑے آدمی کا دعوت ہوتا ہے، آپ کے پاس آدمی بھیجے کہ میرے دعوت میں آ جاؤ، خوش ہونا چاہیے یا فلانے نے مجھے بلایا ہے؟ اللہ ہمیں بلاتا ہے، ہم تنگ ہو جاتے ہیں، کتنے نے کم ہے. یا اس کو اٹھا کر ایسی جگہ بیچتے جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے. یا اللہ نے ہمارے ساتھ محبت کی نشانی ہے جو یہاں لے کے آیا ہے، یہ ہماری نہیں ہے. مولانا احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، باولپور والے، اس راستے میں قدم اٹھتی نہیں ہے، اٹھائے جاتے. منافق لوگ بہانے بنا کر کے اللہ کے راستے سے روک جاتے تھے، پھر خوش ہو جاتے تھے. فرح المخلفون بمقدم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. لیکن قرآن نے ان کو کیا کہا، سیغہ اس میں مفعول، کہ وہ اپنے اختیار سے نہیں روکے، کسی نے ان کو روکا ہے. اللہ پاک اس پاک راستے میں منافقین کو توفیق نہیں دیتے کہ وہ چلے جائیں. وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نہیں نکلتے، لیکن اللہ فرماتے ہیں مخلفون نہیں مخلفون، کسی نے روکا ہے. ہر آدمی کو اس راستے میں اللہ توفیق نہیں دیتا ہے. ہمیں خوش ہونا چاہیے، نبیوں والا راستہ. میرے پیارے بھائیوں، یہ مذاکرہ ہے، تقریر نہیں ہے. ہم مرتے دم تک اس کام کو سیکھنے کی نیت سے کریں. مرتے دم تک اس کام کو، نبیوں والا کام ہے. ممبر پر بیان کرنا آسان ہے، سیکھا نہیں ہے. ایک تو یہ بات سارے ساتھیوں سے درخواست، مولانا احسان صاحب یہاں بیان کر رہے تھے کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ حوالہ دیتے تھے کہ اللہ پاک دین کا کام اس سے لے لیتے جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے. اللہ پاک دین کا کام کس سے لے لیتے؟
اور ایک بہت پیارا جملہ ہے، دل پر لکھنے کے قابل ہے، بہت بڑے عالم اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، یہ تو سادے ریاض کر کر کے بولو نہیں، اپنے لیے اپنے دل پر لکھ دو اور اپنے آپ کو سمجھاؤ۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں سب سے بڑا عیب، سب سے بڑا عیب، نقص کو کہتے ہیں، انسان میں عیب ہے، یہ چیز عیبناک ہے، عیبناک چیز کوئی نہیں لیتا ہے۔ سب سے بڑا عیب انسان میں کون سا ہے؟ کہ اپنے آپ کو بے عیب سمجھے۔ سب سے بڑا، ہر انسان میں سب سے بڑا عیب انسان میں کیا ہے؟ بے عیب سمجھے۔ اللہ ہمیں اس مرض سے نکالے، سب سے بڑا عیب ہے۔ اللہ ہمیں عام طور پر ہم دوسروں کی کمیوں کو دیکھتے ہیں، اپنے کمی کا احساس بھی نہیں کہ مجھ میں کتنا کمی۔ سب سے بڑا عیب انسان میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو کیا سمجھے؟ بے عیب سمجھے۔ اور دوسری بات یہ ہے، وہ بھی بہت بڑے عالم نے، کہ 1000 گمراہیوں سے ایک گمراہی بڑی ہوئی ہے۔ 1000 گمراہیوں سے 1000 گمراہیاں ایک طرف، اور یہ ایک وزن میں ہزاروں سے بڑی ہے، کہ آدمی اپنے بڑوں کا راستہ چھوڑ کر کے اپنا ذہن پر چلے، اپنے بڑوں کا راستہ چھوڑ کر کے اپنے ذہن پر چلے، یہ 1000 گمراہیوں سے بڑی ہوئی گمراہی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ ہمارے بڑے اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے، ان کے نقش پر نہ چلنا، لوگوں کے پیچھے چلنا، یہ تباہی کا راستہ ہے۔ میرے پیارے بھائیو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقے تھے۔ کتنے فرقے تھے؟ اور میری امت 73، سارے دوزخ میں جائیں گے، ایک فرقہ بچ جائے گا، یہ 72 دوزخی ہے، اور ایک 72 فرقوں میں سے ایک کو نجات ملے گی۔ پوچھے یا رسول اللہ وہ کون سا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرا راستہ ہے، میرے صحابہ کے پیچھے چلے گا یہ تو نجات پائے گا، باقی سارے 72 دوزخ والے۔ صحابہ کی زندگی کو اپناؤ۔ صحابہ کیسے تھے؟ قیامت تک کے لیے اللہ نے نمونہ بنایا ہے۔ میرے پیارے بھائی، آج ہم صحابہ کو اگر کوئی گالی دے تو جان دینے کے لیے، لیکن صحابہ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صحابہ کی زندگی ہمیں پسند نہیں ہے۔ 2 واقعے میں بیان کرتا ہوں، بہت پیاری حیات صحابہ کے بالکل آخری قصے ہیں۔ اللہ ہمیں صحابہ کے پیچھے چل، وہ پہنچ گئے تھے، سارا عالم صحابہ کے لیے مسخر ہو گیا تھا۔ یہ عقل مانتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں دنیا کہاں پہنچ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے مصر دریا کے نام پر خط لکھتے ہیں، پانی خشک ہوا ہے، 13 ہاتھ پانی اونچا آ جاتا ہے، اور ابھی تک اس کا خط کا اثر ہے۔ ایسا ہے ان کے ساتھ کوئی نظام؟ بارش نہیں ہوئی تھی، استسقاء کے لیے نکلے، بادلوں سے آواز دی یا ابا حفظ کہاں برسے؟ زمین پر زلزلہ آیا، پاؤں سے مارا زمین، میں نے کون سے اللہ کا حکم توڑا ہے؟ رک جاؤ، رک گئی۔ خلیفہ تھے یہ۔ میرے پیارے بھائی، مشکل کام نہیں ہے۔ مولانا محمد احمد صاحب بہت قرآن حدیث کے روشنی میں کہتے ہیں ہر آدمی اپنے اوپر محنت کر کے کر سکتا ہے، جب انسان 100% دین پر چلتا ہے، یقین کرو اللہ پورے کائنات کو آرڈر دیتا ہے کہ جس طرح میری مان کر کے چلتے ہو، اس کی بھی مان کر کے چلو، یہ زمین آسمان تمہارے لیے مسخر ہو جائے گا، ہوائیں تمہارے لیے مسخر ہو جائے گی، یہ اس میں شک نہ کرو۔ اللہ ہمیں یہ بے احساس نصیب کرے۔ تو صحابہ کرام کا ایک واقعہ ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں 2 بڑی حکومت تھی، کیسر و کسرا، جیسے روس امریکہ ہمارے زمانے۔ قیصر روم قسطنطنیہ آیا، ابھی اس کو استنبول کہتے ترکی میں، یہاں آیا تو ایک ایسا آدمی اس کو ملا جو مسلمانوں کے قید میں رہ چکا تھا، غیر مسلم تھا، اس کا ذہن کا عیسائی تھا،
مسلمانوں کے قید سے بھاگ گیا تھا، رہا ہو گیا تھا، تو اس کے ساتھ ملا. تو وہ شاہ روم کے بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ ان لوگوں کا حالات مجھے کچھ بیان کرو، آپ تو وہاں ان کے ساتھ قیدی رہا ہے. انہوں نے کہا میں ایسا حالات بیان کروں گا جیسے تو اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے. پہلی صفت وہ رات کے شب بیدار ہے کہ دن کے شاہ سوار ہے. فرسان فی النہار رہبان فی اللیل. میرے پیارے بھائی میری بات بری نہ مانو، عالم ہو یا تبلیغی ہو تہجد نہیں پڑھتا، یہ بالکل دھوکے میں پڑا ہوا ہے. ہاں، تہجد کے بغیر یہ دین کی گاڑی نہیں چلتی ہے، نہیں چلتی. صرف اللہ سے مانگنا نہ ہو. عبد الوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے انبیاء علیہ السلام نے جتنا لوگوں سے کہا اس سے زیادہ اللہ سے کہا. مولانا عزر الرحمن صاحب فرماتے تھے صحابہ کرام 3000 ہے اور کافر 2 لاکھ ہے. کتنے ہیں؟ انہوں نے 60,000 عرب نصارہ کو مسلمانوں کے مقابلے کے لیے کر دیا کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، یہ عرب ہے یہ عرب ہے. وہ 60,000 ہے اور یہ 3,000 ہے. خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا میرے ساتھ 6 آدمی کہو. ابو سفیان نے کہا خالد یہ جنگ ہے، یہ مذاق نہیں. وہ میں بھی جانتا ہوں. آخر فیصلہ اس پر ہوا 60 آدمی دے دیے. کتنے؟ یہ میری بات توجہ سے سنو. 60 آدمی دے دیے 60,000 کے مقابلے میں، گول دائرہ بنایا. لیکن مولانا عزر الرحمن صاحب کی یہ بات مجھے بڑی پیار، خدا پاک کی قسم یہ 60 آدمی کل کو جنگ کر رہے ہیں، 60 میں سے 1 منٹ بھی رات کو نہیں سویا. ساری رات سب نے رکوع سجدے میں گزاری. ہاں، ساری رات کوئی 1 منٹ بھی نہیں سویا. کتنے آرام کی ضرورت ہے. جنگ ہے 60,000 کے ساتھ. اور باقی 3,000 میں کوئی ایسا نہیں ہے صحابہ میں کہ جس نے تہجد نہیں پڑھی. جنگ میں بھی تہجد نہیں قضا ہوا ہے، ہم گھر میں نہیں پڑھتے. تو صحابہ کی یہ صفت بتایا وہ کہ وہ کس کس کی نیت ہے انشاءاللہ اس کے بعد تہجد قضا نہیں ہوگا. نیت کرو، اللہ سے مانگو. اور آسان ہونے کا راستہ بتاؤں تہجد کیسے آسان ہوگی. یہ بھی یاد رکھو تقی عثمانی صاحب نے محاسن اسلام میں لکھا ہے، بہت پیارا جملہ ہے کہ جو آدمی 4 چیزوں پر عمل کرے گا وہ اور اس کے اہل و عیال محتاج نہیں ہوں گے. کتنا آسان بات ہے. جو آدمی 4 چیزوں پر عمل کرے گا وہ اور اس کے اہل و عیال کیا نہیں ہوں گے. یہ نبی کا حدیث ہے. جو آدمی 4 چیزوں پر عمل کرے گا وہ اور اس کے اہل و عیال کیا نہیں ہوں گے. صبح سویرے اٹھنا، ایک بات. صبح نماز کے وقت سے پہلے وضو بنانا. نماز کا وقت ابھی نہیں آیا، وضو پہلے سے. تیسری چیز اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ جانا. 20 منٹ 15 منٹ کیا نقصان ہو جائے. اور چوتھی چیز ویتر پڑھ کر کے فوراً سو جانا. پھر دوہراؤں، نبی کی بات ہے میرے پیارے، بے گارنٹی ہے. یہ اور اس کے اہل و عیال محتاج نہیں ہوں گے. صبح سویرے اٹھنا، نماز کے وقت سے پہلے وضو بنانا اور اذان سے پہلے اور وتر پڑھ کر کے. کس کس کی نیت ہے کر لو میرے پیارے بھائی. خدا پاک کی قسم یہ جتنے پریشانیاں ہیں اس سے حل ہو جاتی ہے. دوسرے طرف دوڑنے سے نہیں ہوگے. اعمال سے پریشانیاں دور ہوں گے. ہمارے سوچنے سے، ہمارے کوشش غلط محنت سے نہیں ہوں گے، صحیح محنت سے. تو یہ صحابہ کی یہ صفت بتائی کہ وہ دن کو شاہ سوار، رات کو شب بیدار. دوسری صفت یہ ہے کہ جب آپس میں ملتے ہیں سلام ضرور کرتے ہیں. جب آپس میں ملتے ہیں میرے پیارے بھائیو، کسی کو پہچانو یا نہ سلام ضرور کرو. وہ تمہارا جواب نہ دے، فرشتے تمہیں جواب دیتا ہے. جو آدمی 20 آدمیوں کو دن میں سلام کرے گا، حدیث میں ہے اس دل موت آئے سیدھا جنت میں جائے. اگر گھر میں سلام کیا تو گھر کی پریشانی دور ہو جائے گی. گھر میں محبت ہے، جنات گھر میں نہیں رہیں گی. یقین کرو جنوں سے حفاظت ہوگی. اور اگر گھر میں تنگ دستی ہے، مشکات کی شرح مظاہر حق میں جو گھر میں سلام
درود شریف قل هو اللہ، یہ 3 چیزیں پڑھے گا. السلام علیکم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. فرماتے ہیں ان کے پڑوسیوں سے بھی فقر دور کیا جاتا ہے. ان کے پڑوسیوں سے بھی مشکل ہے یا آسان ہے؟ سلام ضرور کریں گے. بچوں کا یہ عادت بناؤ گھر میں سلام کے بغیر نبی کی سنتوں کو پھیلاؤ. تو وہ بتایا وہ کئی دن ہے کہ وہ جب آپس میں ملتے ہیں تو سلام. اور تیسرا صفت یہ ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کا مال بغیر قیمت ادا کیے نہیں کھاتے. آپ تو کسی ایک شعبے کا نام لینا نہیں چاہیے جو جس کے ہاتھ میں اختیار ہے نیچے والے لوگوں کو چوستے ہیں جیسے گنے کا وہ ہوتا ہے نکالتے ہیں. ایسے لوگوں پر اللہ رحم کرتے. اپنے ماتحتوں کا مال بغیر قیمت ادا کیے بغیر قیمت ادا کیے بغیر نہیں کھاتے. چوتھی بات جب میدان میں آتا ہے تو میدان نہیں چھوڑتے. یہ 4 صفتیں بتائی. دیکھو میرے پیارے میں حیران ہوں یہ روم کا بادشاہ عیسائی ہے وہ اس بات کو سن کر کے اپنے وہ آدمی سے کہتے ہیں اگر تو اس بات میں سچے ہے تو جہاں یہ میرے قدم ہے وہ اس زمین کے مالک ہو گئے ہوں گے نہیں مالک ہو گئے. ان صفات سے ڈرتے تھے. آج ہم مادی چیزوں سے لوگوں کو ڈراتے ہیں. وہ کافر بھی سمجھتے ہیں اگر تو اس بات میں سچا ہے تو یہ جو میرے زمین قدموں کا ہے اس کے مالک ہو گئے. پھر مالک یقیناً ہو گئے. اس سے بھی اگلی بات یہ تو روم کا بادشاہ. ابھی فارس کا بادشاہ یزدجر یہ بہت بڑی حکومت تھی. اس نے مدد کے لیے چین کے بادشاہ کے پاس آدمی بھیجا. چین سے معلوم ہوتا ہے چین کی حکومت اس وقت بھی بڑی حکومت تھی. چین کے بادشاہ سے مسلمانوں کے خلاف مدد کے لیے چین کے بادشاہ نے اس قاصد سے کہا کہ بھائی جن لوگوں نے تمہیں اپنے علاقوں سے نکالا ہے ذرا مجھے ان کے حالات بیان کرے کیونکہ میں نے سنا کہ ان کی تعداد تھوڑی ہے صحابہ کا اور تمہاری تعداد بڑی ہے. معلوم ہوتا ہے ان میں کچھ خوبیاں ہے تم میں کچھ خرابیاں ہے. معلوم ہوتا ہے ان میں کچھ خوبیاں ہے تم میں کچھ. تو وہ قاصد کہتا ہے مجھ سے پوچھے میں ان کے حالات بیان کروں گا. وہ کہتے ہیں امیروں کی بات ماننے میں کیسے ہے وہ بڑے پکے ہیں. امیر کی بات کو کسی حالت میں ٹالتے نہیں ہے. تمہیں کس چیز عہد و پیمان میں کیسے ہے جو وعدہ کرتے ہیں وعدہ کبھی نہیں توڑتے. وعدہ خلاف عہد کو توڑتے نہیں وعدے کو توڑتے. تمہیں کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ پہلا دعوت ہے کہ مسلمان ہو جاؤ نہیں تو پھر جزیہ دو نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اس بات کو بہت توجہ سے میرے پیارے بھائیو سنو آگے جو آ رہی ہے. خدا پاک کی قسم سب پریشانیوں کا حل ایک جملے میں ہے. فرمایا کہ ان کے حرام حلال مجھے بتاؤ. وہ چین کا بادشاہ کہتے تو وہ قاصد نے ان کے حرام حلال بتایا کہ وہ ان چیزوں کا حرام سمجھتے ہیں ان کو حلال. وہ کہتے کبھی حرام استعمال کرتے. انہوں نے دیکھو کافر ہے لیکن مسلمان کہ وہ کبھی استعمال نہیں کرتے. یقین کرو میرے پیارے بھائی آپ خود حیات صحابہ بالکل جلد نمبر 3 بالکل آخری کے صاحب پھر کتاب ختم ہوتی. یہ چین کا بادشاہ غیر مسلم ہے. وہ قاصد سے کہتے ہیں یہ لوگ جب تک اس صفت پر رہیں گے یہ کبھی ہلاک نہیں ہو سکتے. حرام کو ہاتھ نہیں لگاتے. آج سارے مسلمان حرام کرتے ہیں اس لیے ٹوکرے مارتے ہیں. ابھی مجھے نام لینے کی بہت تکلیف ہوتی ہے. دیندار طبقہ حرام کرتے تصویریں کھینچتا ہے مرکزوں میں بھی کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتا. مدینے کے عبداللہ حذیفہ نے مغرب کا نماز پڑھ کر کے لوگوں کا لوگ یہاں ثواب کے لیے آئے ہو لعنت کے لیے آئے ہو نبی تم پر لعنت بھیجتے یہاں تصویریں کھینچتے. کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتا. تو وہ کافر کہتا ہے کہ جب تک وہ حرام سے پرہیز کرتا ہے ایسے لوگ ہلاک نہیں ہو سکتے. حرام تو بہت سی چیزیں ہیں. غیبت حرام ہے سود حرام ہے رشوت حرام ہے. مسلمان کو تکلیف دینا سب سے بڑا
जुर्म है, हराम है। मैं सियालकोट में उर्दन जा रहे थे, तश्कील थी, एक मस्जिद था जिसमें मुजद्दिद अल-फसानी का उस्ताद मुल्ला कमालुद्दीन, उस मुजद्दिद अल-फसानी ने उससे सबक सीखा था, वो मस्जिद में ठहरे थे। उसमें उनके नसाइह लिखे थे 32, इनमें एक नसीहत ये थी, कुफर शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह दिल आज़ारी है। कुफर शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह, मेरे प्यारे भाइयों, खुदा की कसम ये आदमी कभी भी परेशानियों से बचेगा नहीं जो किसी के लिए दिल आज़ार होता है। हमारा एक साथी है इंशा, वो एक बुजुर्ग का किस्सा बयान करते हैं कि वो कहते हैं कि मैंने एक आलिम का कि मैंने जिंदगी में 2 आदमी नहीं देखे, एक जो जुल्म कर रहा हो अल्लाह ने उसको छोड़ा हो, डील देता है लेकिन पकड़ता है, दूसरा जो सदके करता हो उससे कभी फकीर हो गया। सदके से आदमी फकीर नहीं होता। तो किस किस के आज से नीयत है कि जितना मैं समझता हूं हराम के पास नहीं जाऊंगा। नीयत तो कर लो मेरे प्यारे भाई। ऐसे लोग काफिर कहते हैं, ऐसे लोग कभी हलाक जो हराम से बचते हैं, सारे हरामों से। फिर उनके लिबास के बारे में पूछा कि इनका लिबास क्या है, तो वो कासिद ने उनका लिबास बताया। फिर उनके सवारियों के बारे में, तो उनके सवारियां ऊंट भी है, कहते चीन के बादशाह ने शायद ऊंट नहीं देखे, जब उसका वो नक्शा से खींचा उसने ये तो बड़े केले हैं। अभी बात पूरी हो गई। अभी चीन का बादशाह उस कासिद के नाम ईरान के यज़दजर बादशाह के नाम खत लिखता है कि तुम्हारे कासिद ने मुझे जो हालात बताए, आपका मुझ पर हक बनता है कि मैं आपकी मदद करूं। यानी हक, मेरे साथ इतनी बड़ी फौज है कि अगर मैं रवाना करूं तो इसका सिरा आपके ईरान मरवा शहर में और आखिरी लश्कर ईरान से रवाना हो जाएगा, लेकिन ये कभी मैं गलती नहीं करूंगा। ये गलती, ये अल्लाह सहाबा कैसे थे, क्योंकि जिन तुम्हारे कासिम में जिन लोगों का हालात मुझे बयान के खुदा पाक की कसम किताब में है, इनके सामने अगर पहाड़ भी आ जाए रेजा रेजा हो जाए, पहाड़ भी आ जाए, पहाड़ भी नहीं टेर सकते। अगर वो मेरे तरह मुतवज्जे हो गए तो मेरा भी खैर नहीं है। इसलिए मेरी नसीहत है कि इनके साथ सुलह करो, राजी हो जाओ उनसे किसी कीमत। मेरे प्यारे भाइयों, कोशिश करो। परेशानियां आज उम्मत परेशान किया है और परेशानियों से निकलेगी कि दिन ब दिन परेशानियां दूर हो जाती। हर आदमी अपने जिंदगी को बदलने का नियत करो। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह किसी कौम के हालात को कभी बदलते नहीं जब तक उन्होंने अपने हालात, अपने आमाल नहीं बदले। हर आदमी सोचे मैं कहां अल्लाह का हुक्म तोड़ रहा हूं। मैंने सबसे पहले ये कहा कि सबसे बड़ा ऐब क्या है, अपने आप को आदमी सोचे मेज में कौन कौन सी कमियां है। मैंने पहले भी एक दफा बयान किया था, हम 97 में सोमालिया जा रहे थे। वासिफ मंजूर साहब कराची के बहुत बड़े बुजुर्ग थे, बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। उन्होंने हमारे साथ मुज़ाकरा किया कि एक आदमी तबलीग में भी निकलता था लेकिन उनकी परेशानियां दूर नहीं होती थी। परेशानियां मैंने सोचा कि इसका तार कहां कटा हुआ है, इसका तार तो पता चला कि इनकी वालदा उनसे नाराज है। ये सबका एक जगह इकट्ठा नहीं है, किसी का कहां पर, किसी का कहां पर। वो कमी को पूरा कर लो। हजरत अली रज़ी अल्लाह का इरशाद है कि जो भी तकलीफ आती है वो गुनाह की वजह से आती है। और हजरत अली का कवल तो दूसरे नंबर है, कुरान कहता है वमा अस्वाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। ये कुरान है, बीबीसी की खबर नहीं। जो भी तकलीफ पहुंचा समझो कि मैंने कहा अल्लाह का हुक्म तोड़ा है। वयाफ़ु अन कसीर, हर एक पर पकड़ता नहीं, अगर हर एक पर पड़ता तो जमीन पर एक जिंदा न रहता। ये तो अल्लाह का करम है। लेकिन जब तकलीफ आ जाए तो अपने अल्लाह पाक की तरह रुजू है, इलाज। हजरत अली फरमाते जो भी तकलीफ आ जाती है वो, लेकिन निकलने का रास्ता भी एक है कि आदमी अपने जिंदगी को मोड़ने की नियत कर ले, तौबा करे। तौबा कैसे कहते हैं? वापस आने को कहते हैं। मैंने पहले भी कहा, बहुत प्यारी बात है हजरत उमर पालनपुरी की, अल्लाह उसके कब्र, कि इंसान तौबे में 4 शर्तें
موجود کرے گا تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے، خدا پاک کی قسم سب سے جیسے ابھی بیٹھے بیٹھے جیسے آج بچہ ماں کے پیٹ سے آیا ہے اس پر کوئی گناہ ہے؟ بالکل ایسا پاک ہوتا ہے۔ ایسا توبہ کون کرے گا؟ جو کیا ہے اس پر ندامت ہو، جو کیا ہو اس پر دل میں ندامت ہو آدمی کو۔ ہاں ہر ایک آدمی کو اپنا حال معلوم ہے۔ اس وقت جو سمجھ رہا ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ اور چوتھی چیز، جو حقوق رہ گئے ہیں ان کو ادا کرے یا معاف کرا دے۔ اللہ کے حقوق ہے، نماز قضا لانا شروع کرے، بندوں کے حقوق ہے ادا کرے یا معاف کروا دے۔ فرماتے یہ جو 4 شرطیں توبے میں یقین کرو، اس میں شک نہ کرو، بیٹھے بیٹھے انسان گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے۔ تو ایسا توبہ کرنے کا کس کی نیت ہے میرے پیارے بھائی؟ یہ پریشانیاں خدا پاک کی قسم اسی وجہ سے آتے ہیں۔ پہلے امتوں پر بھی یہی تھی، ابھی اپنے زندگی کو بدلنا ہے، لیکن یہ ایک بیان سے بدلتی نہیں ہے۔ بدلنے کے لیے نبیوں والا راستہ ہے، بدلنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جب نبی بنا کر کے بھیجا عربوں میں، تو ہم تو اس مقابلے میں اس زمانے کے جو لوگ تھے ہم فرشتے ہیں۔ نبی نے جن لوگوں پر محنت کی وہ معاشرت میں اتنے گھیرے ہوئے تھے۔ مولانا عبید اللہ صاحب انڈیا سے آتے تھے سن 78-79 جوڑ میں، ان کا یہ بیان میں نے کانوں سے سنا ہے کہ عربوں میں اتنی بے حیائی، اتنی درندگی، نبی علیہ السلام ابھی نبی نہیں بھیجے، یعنی یہ عقل حیران ہو جاتا ہے، اپنے بچوں کو زندہ درگور کرتے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قرآن کہتا ہے قیامت کے دن میں ان بچوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کون سا گناہ کیا تھا کہ یہ ظالم باپ تمہیں زندہ درگور کرتا، ان کے جرم کو ثابت کرنے کی۔ ہمارے دینی کتاب ہے نفحۃ العرب، اس میں واقعہ صعصع ابن ناجیہ، صعصع ابن، ایک آدمی ہے، یا رسول اللہ میں نے اسلام سے پہلے کچھ نیک کام کیا ہے، اس کا مجھے کچھ اجر ملے گا؟ پوچھا کیا کام کیا؟ اس نے کہا جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ فلاں نے کہاں بیٹی پیدا ہو گئی ہے اور اس کو زندہ نہیں رکھتا ہے تو میں ایک اونٹنی دے کر اس بچی کو اس سے چھوڑواتا تھا، پھر اس کی تربیت کرتا تھا، اللہ نے مال زیادہ دے۔ اس طرح میں نے 300 بچوں کی جان بچائی ہے، اس کا مجھے کچھ ملے گا؟ فرمایا ضرور، اور اس کا سب سے بڑا بدلہ یہ ملا کہ اللہ نے تمہیں ایمان نصیب کی۔ اور یا اللہ آپ میری باتوں کو تھوڑا سا وہ نہ کرے کہ مولوی صاحب ممبر پر ایسے، یہ سنا ہے پڑھے ہمارے استاد جو تفسیر پڑھاتے تھے قرآن کی، احمد علی لاہوری مولا کے شاگرد، بالکل بیت اللہ کا طواف ننگا کرتے تھے۔ بیت اللہ کا طواف ایک بالش کپڑا نہیں، مرد عورت پر۔ ابھی اس دنیا میں ہے ایسے لوگ، ہم یعنی بالکل انسانیت ختم۔ دن کا وقت ہے، اس وقت آبادی کم تھی، دوپہر کا وقت ہے، اس وقت بیت اللہ کا دروازہ ایک لڑکا ایک لڑکی جوان طواف کر رہے تھے، بس انسان تھے، خواہش آئی بیت اللہ کے کمرے کے اندر چلے گئے بدکاری کی۔ اللہ نے دونوں سے پتھر بنایا۔ کیا بنایا؟ لڑکے کا نام ہے صاف جی، لڑکی کا نام نائلہ تھا۔ ایک کو عربوں نے ان کو ایک صفا پر رکھ دیا، ایک مروہ پر، تاکہ دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ زمانہ گزرتا تھا، شیطان نے کہا یہ تو تمہارے بڑے تھے ابھی اللہ، ان کو سجدہ کرنے لگے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، قرآن کہتا ہے ان کا نماز کیا تھا؟ سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، یہ ان کا نماز تھا۔ ظلم، اتنے برائی لتنذر به قوم لد قرآن میں ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے ان پر ایک نسخہ استعمال کیا۔ کیا استعمال کیا؟ 2 اجزاء سے مرکب، اس میں 2 اجزاء تھے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، دوسرا یا ایھا المزمل قم اللیل۔ دن کو لوگوں کے پیچھے پیرا کرو، لوگوں کو اللہ کا تعارف کراؤ، اللہ سے ڈراؤ،
اللہ کی طاقت بتاؤ. عبد الوہاب صاحب فرماتے تھے کہ جب تک چپے چپے پر اللہ کی بڑائی بیان نہیں کی جائے گی اس وقت دنیا میں دین زندہ نہیں ہو سکتا ہے. کہ ہر انسان کے دل پر ہو کہ بھائی سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. زندگی بنانا بگاڑنا سارا قرآن یہ کہتا ہے کہ مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اللہ ہمارے دلوں سے یہ گندگی نکالے، مخلوق کا یقین. عبد الوہاب میرے پیارے بھائی ہم سب بیمار ہیں، خدا پاک کی قسم کینسر سے سخت بیمار ہیں. یہ اللہ سے دعا مانگنا شروع کرو. عبد الوہاب صاحب میں تو اپنے بارے میں بیمار سمجھتی ہوں، آپ سمجھتے یا نہیں؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں یہ ہے کہ مال سے زندگی بنتی ہے. اور عبد الوہاب صاحب فرماتے جس آدمی کے دل میں ہو کہ مال سے زندگی بنتی ہے اللہ 24 گھنٹے اس سے ناراض. زندگی ایک اللہ بناتے ہیں اور اللہ زندگی بنانے میں مال کے محتاج نہیں ہے. مال زندگی بنانے میں اللہ کے محتاج ہے. قرآن نے واقعات بیان، قارون کے ساتھ مال تھا، زندگی بنی یا بگڑی؟ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے زندگی بنایا. ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں زندگی ایک اللہ بناتا ہے. یہ ہمیں غذا کے طور پر روزانہ بولنا ہوگا. غذا کے طور پر جیسے روٹی روزانہ کھاتے ہیں، ہر مجلس میں اللہ کی بڑائی بیان کرو. ایک ڈسپلن گولی کے تعریف لوگ کرتے ہیں، اللہ کے تعریف نہیں کرتے. ایک یہ کہ ہر یا ایھا المدثر قم فانذر وربک، دوسرا یا ایھا المزمل قم اللیل. یہ دو اجزاء سے مرکب. اس دوائی سے وہ لوگ صرف صحتیاب نہیں ہو گئے، ڈاکٹر بن گئے سارے عالم کے لیے. کیا بن گئے؟ سارے عالم کی علاج کرنے لگے. جو بعض حکیم ہوتے ہیں وہ ایسا نسخہ دوسرے کو نہیں بتاتے ہیں، اپنے ساتھ چھپا رکھا ہے. نبی نے یہ نسخہ ساتھ نہیں لے گیا، صحابہ کو دیا، صحابہ نے ہمارے لیے چھوڑا ہے. قرآن میں یہ نسخہ ابھی بھی ہے. یہ جو ہزاروں کا مجمع ہے نہ کوئی اعلان ہوئی ہے، یہ تھوڑا سا اس نسخے کو آٹے میں نمک کے برابر تقسیمہ. خدا پاک کی قسم اگر سارے مسلمان اس پر ہے تو دنوں میں اللہ حالات بدلے گا، زیادہ وقت نہیں لگے گا. لیکن مسلمان سب کو اس کو پھیرنے کے لیے تیار کر. ابھی عصر سے پہلے بتایا گیا مشورے میں کہ دو باتیں، یہ توجہ سے سنو، ہر آدمی اپنے بارے میں دو باتیں ہم میں آ جائے. ایک، ہر مسلمان اپنے آپ کو امتی سمجھے. ہر مسلمان اپنے آپ کو عرب نہ سمجھے، عجم نہ سمجھے، ڈاکٹر نہ سمجھے، زمیندار نہ سمجھے، گورنر. میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور امتی حیثیت سے پوری دنیا میں یہ کلمہ پہنچانا میری ذمہ داری ہے. یہ کس کس کی نیت ہے؟ انشاءاللہ یہ نیت کرتا ہے کہ ہم امتی ہیں اور امتی کے حیثیت سے پوری دنیا میں یہ کلمہ ہم نے پہنچانا ہے. یہ ہم نیت کر لیں اور پھر اللہ سے مانگے اور جتنا ہمارے بس میں اس کو کرنا شروع کرے. اللہ ایسے بند دروازے کھولے گا. یوسف علیہ السلام دروازے تک دوڑنا اس کا کام تھا، پھر دروازے خود کھولتے تھے. جتنا ہم دوڑ سکتے ہیں اتنا دوڑے، پھر دیکھو اللہ کیسے دروازے کھول دیتے. لیکن ہم وہ نہیں کرتے جتنا دوڑ ہمارے اندر ہے. ہاں تو میرے پیارے بھائیو، یہ ساری امت دنیا پریشان ہے، مالدار بھی غریب بھی ہے. ایک ہی علاج ہے کہ ہم اپنے کام کے طرف آ جائے. میرے پیارے جتنا مجمع ہے سارے بھائیوں سے درخواست ہے یہ اپنے ذاتی عبادت پر وہ مطمئن نہ ہو جائے کہ میں تو بالکل کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا ہوں اور یہ نہ کرتا ہوں وہ نہیں کرتا ہوں. یہ امت اپنے صرف عبادات پر نجات نہیں ملے گی. قرآن کی تفسیروں میں ہے اس کے ذمے دو کام ہے. میں آسان بتاتا ہوں. یہ اسکولوں میں بعض مضمون اختیاری ہوتا ہے، بعض لازمی ہوتے ہیں. لازمی ایک مضمون میں بھی فیل ہو جائے آدمی فیل سمجھا جاتا ہے. یہ تبلیغ کا کام اختیاری مضمون نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ لازمی مضمون ہے. اللہ امت کو سمجھائے کہ یہ ابھی تو امت یہ کام بھی نہیں سمجھتا ہے کہ میرے تو بچے ہیں. یہ بہت پیاری بات ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، توجہ سے سنو. پہلی جو امت گمراہ ہو گئی ان کے گمراہ ہونے کا کوئی خاص وجہ اور سبب ہوتی تھی، کوئی خاص وجہ. پہلے جو امت، اس وقت امت جو دین سے دور ہے، توجہ سے سنو. مولانا الیاس رحمۃ، اس کی دو سبب ہے. امت جو دین سے دور ہے
اس کے کتنے سبب ہے؟ ایک مسلمان اپنی دینی حالت پر قناعت ہے کہ دین کے اعتبار سے تو میں پورا ہوں، میری کی ضرورت ہے نوکری نہیں ہے، میری ضرورت ہے شادی نہیں ہے، میرے شادی ہوئی بیٹی نہیں ہے، میرا گھر نہیں ہے، میرا صحت نہیں ہے، دین کے اعتبار سے پورا۔ دوسرا، دنیا میں شدت انہماک، اتنا مضبوط رسیوں سے، ہمارے یہ پیر اعظم شاہ صاحب لاچی مرکز میں قصہ بیان کر رہے تھے، توجہ سے سنو، کہ ایک چرواہا تھا، جنگل میں بیڑ بکریاں چرواتا تھا، ایک درخت ہے اس میں رسی لٹکی ہوئی ہے اور کنواں ہے، کنویں میں آدمی لٹک رہا ہے، چرواہا آیا بیڑ بکریاں چروانے کے، اس آدمی کے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا ہے؟ بیچارہ لٹک رہا ہے، رسی کو ہاتھ ڈالا ہے تاکہ اس کو نکالوں، وہ اندر سے کنویں سے آوازیں، اس کو مجھے نہ نکالو، کیا بات؟ یہ میں نے خود کیا ہے۔ اس آدمی نے کیا کہا؟ میں نے خود کیوں کیا؟ تاکہ مجھے اللہ مل جائے، اللہ کے تلاش میں یہ کر رہا ہوں، اللہ مجھے مل جائے، اس لیے اپنے آپ کو لٹکایا ہے۔ تو اس نے، وہ چرواہا سیدھا سادہ آدمی تھا، سیدھے سادھے لوگ جنت میں زیادہ ہوں گے، اس نے کہا اچھا اللہ ایسا ملتا ہے؟ اس نے تو مضبوط رسی سے باندھا ہوا تھا، وہ چرواہے نے گھاس کاٹ کر کے رسی بنا دی، گھاس کی کچی، اور وہاں لٹکا دیا اور چھلانگ لگایا کہ مجھے بھی اللہ مل جائے۔ وہ تو کچی رسی تھی، اللہ نے فرشتوں سے کہا میرے محبت میں جا رہا ہے، اپنے پروں میں ان کو اوپر اٹھا دو، اوپر اٹھ گیا، اور وہ لٹکنے والے کہے تم لٹکے رہو، ہمیں تو خدا مل گیا، تم لٹکے رہو، ہم نے آج مضبوط رسیوں سے باندھا ہوا ہے، کتنے زمانے سے 4 مہینے لگاؤں گا، بس دکان ہے، بس یہ ہے۔ ہاں میرے پیارے بھائی، ڈرنا چاہیے، یہ صحابہ کی بھی یہ چیزیں تھی، لیکن جب دین کا تقاضا آتا تھا، میں اپنے طرف سے نہیں، قرآن کی آیت بتا رہا ہوں، قرآن سے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول جس بات کی تمہیں حکم دیتے ہیں اس میں سر تپا تمہاری لیے بلائی ہے، اس کا دعوتی پیغام دنیا میں امن و امان، آخرت میں حیات ابدی کا پیغام ہے۔ پس مومنین کی شان، یہ توجہ سے سنو، پس مومنین کی شان یہ ہے، اپنے ایمان کو اپنے دل میں ٹٹولو، مومنین کی شان یہ ہے، ہر چیز کے اندر ایک حیثیت ہوتی ہے، پیٹرول کی حیثیت کیا ہے، تھوڑا سا آگ لگاؤ بھڑک جاتا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اگر سلب لگاؤ اور نہیں تو اس میں کچرا آیا ہے۔ مومنین کی شان یہ تفسیر عثمانی نے لکھا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پر فوراً لبیک ہے، جہاں کے لیے جتنے وقت کے لیے بولا سارے اشغال چھوڑ کر ہوا، یا اگر ایمان ہے تو یہ صفت ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو اندر کچرا ہے، اگر نہیں ہے اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ یہ میرے پیارے بھائی، اس کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتا ہے کہ تب اتنا داڑھی سفید ہو گئی، میں نے اس کام میں کچھ حصہ نہیں لیا، نبی کو کیا منہ دیکھاؤں گا۔ درمیان میں ایک چیز بیان کرتا ہوں، پچھلے شب جمعے بھی مطالبے میں نے کیا، میرے پیارے بھائی اگر آپ لوگوں کے پاس گورنر صاحب کا سلام آ جائے تو کتنا اپنے کپڑوں میں بڑا، گورنر نے مجھے سلام بھیجا ہے، ایم این اے صاحب نے سلام بھیجا ہے، خوش ہو جائیں گے یا نہیں؟ بتاؤ۔ اگر وزیر اعظم کا سلام آ جائے تو اور زیادہ، وزیر اعظم نے سلام بھیجا ہے، اور سارے دنیا کے وزیر اعظم جمع کر کے نبی کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ خدا پاک کی قسم، یہ 2-3 ہفتے پہلے ڈیرہ مراد جمالی کے جماعت آئی تھی، پورا سال لگایا تھا، میں نے کہا کچھ واقعہ سنا، انہوں نے کہا نبی علیہ السلام خواب میں دیکھا گیا کہ جو لوگ مسواک استعمال کرتے ہیں ان کو میرا سلام پہنچاؤ۔ کون کون استعمال کرے گا؟ مسواک میں ناغہ نہیں کرے، جو لوگ مسواک استعمال کرتے ہیں ان کو میرا، جب ایک مسواک پر اگر پوری زندگی سنتوں کے مطابق ہو تو کیا ملے گا؟ دوسرا یہ لوگ جو جماعتوں کی نصرت کرتا ہے ان کو میرا سلام پہنچاؤ۔ ہمارے محلے میں جماعت ہے، کون کون نصرت کرے گا؟ نصرت کیا ہے کہ بھائی محلے میں ایک آدمی ایسا نہ رہے جن کے ساتھ ہم ان کا ملاقات نہ کروائے، وقت فارغ کر کے ان کو محلے والوں کے لوگوں کے ساتھ ملانا، کریں گے نا؟
اور تیسری بات، تیسرا سلام ان کو بھیجا ہے جو مسجد کے 5 اعمال کی پابندی کرتا ہے۔ یہ کس کی نیت ہے؟ یہ تو دنیا کے کام کے ساتھ ساتھ ماہانہ سے روزہ، 2 گشتیں، 2 تعلیمیں، اپنے دنیا کے کاروبار۔ میرے پیارے بھائی، اگر یہ مقامی کام ہم نے شروع کر دیا، اللہ ہمیں ملکوں میں پھیرائے۔ یہ تو عزا کرو کہ مجھ سے روزہ کبھی ناغا نہیں ہو جائے، اور مقررہ تاریخ پر تاریخ مقرر کرو کہ مہینے کا پہلا ہفتہ، دوسرا ہفتہ، کاموں کو آگے پیچھے کرو، سے روزوں کو پیچھے نہ کرو۔ گش کے دن کوئی اور کام نہ کرو۔ یقین کرو میرے پیارے، گھر میں پریشانی ہو، گش میں دعا مانگو۔ عمومی گش کی دعا اللہ پاک کے عرش کو ہلا دی تھی۔ یہ اللہ پاک کا انسان کے ساتھ معاملہ مادی چیزوں سے نہیں، اعمال سے ہوتا ہے، اعمال سے ہوتا ہے۔ سنت طریقوں کی زندگی، جو بھی پریشانی آ جائے، نماز، یعنی فرض تو چھوڑو، میں یقین کرو خود مجھے بہت، ایک تو عصر سے پہلے جو 4 رکعت نفل پڑے گا روزانہ نبی کی دعاؤں سے ملے گی۔ حدیث ہے رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4 4 نفل روزانہ نبی کی دعا مل سکتی ہے۔ اور خاص کر میں خود جب فجر کا نماز پڑھ کر کے مشورہ ہوتا ہے، پھر تھوڑا تلاوت، آدھا گھنٹہ لگتا ہے، پھر عشاء کی نماز پڑھتا ہوں، مجھے دل اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ جس نے زمین آسمان کو بغیر ستون کے وہ کہتے ہیں میرے بندے تو دن کی شروع میں 4 رکعت سے عاجز نہ بنو، میں تیرے سارے دن کے کام بناؤں گا۔ کون پڑے گا؟ اور ہاں، اشراق تک مسجد میں بیٹھا کرو، مشورہ ہو نہ ہو، تلاوت ہو، ذکر کرو، یہ 2 وقت اللہ کے دے دو، تمہارے دنیا کے کاموں میں یقیناً برکت ہوگی۔ میرے بندے تو فجر کے بعد، عصر کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد، میں درمیانی وقت میں تیری کفایت کروں گا۔ اللہ پر بے اعتمادی نہ کرو، وہ وعدہ کرتا ہے۔ عصر کے بعد دنیا کا کام نہ کرو، وہ گشتیں کرو، ملاقاتیں کرو۔ نبیوں کا سب سے بڑا عمل، جلیل القدر عمل گشت ہے، لوگوں کے دروازوں پر جانا۔ ہاں عبد القادر جیلانی مسجد میں ذکر بھی ثواب ہے، لیکن عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر احب الی من 1000 عابد فی الصوام۔ 1000 لوگ مسجد میں لگے ہیں اللہ کرتے، اس کے مقابلے میں ایک آدمی، اللہ مجھ سے پوچھے اگر میں یہ اپنی طرف سے بات کرتا ہوں، ایک آدمی لوگوں کے دروازوں کو کٹکھٹا کر اللہ پاک کی طرف بلاتا ہے، 1000 سے ایک کی قیمت زیادہ ہے میرے لیے۔ کون روزانہ گشت کرے گا؟ روزانہ روٹی روزانہ کھاتے ہو، تبلیغ کا کام روزانہ کرنے کا ہے۔ دیکھو آپ اپنے آنکھوں سے پریشانیوں کا کم ہونا دیکھو گے، اپنے آنکھوں سے۔ قرآن میں بتایا گیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ امت میں ہوں گے میں ان کو عذاب، اور جب تمہاری امت استغفار کرے گی میں ان کو عذاب نہیں دوں۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے لیکن توجہ سے سنو۔ مولانا سید احمد خان صاحب بہت بڑے والے، 40 سال مدینہ منورہ میں عربوں کے امیر رہ چکے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ مواتی لوگ دین کی بھی غریب تھے، دنیا کی بھی۔ ہندو کی زمینیں بٹائی پر وہ کاشت کرتے تھے، چند سال بارش نہیں ہوئی تو وہ ہندو نے ان کو پیغام دیا کہ بھائی اگر فلانے تاریخ تک ہمارے وہ قرض ادا نہیں کیے تو ان زمینوں کو چھوڑنا ہوگا۔ انہوں نے اپنے گھر نہیں تھے، وہ ہندو کی زمینیں میں کچے مکان بنائے تھے۔ 20 علاقے کے بڑے بڑے مالکان آئے وہ میواتیوں کے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے پاس کہ یہ ہندو ہم پر زراور ہے اور ان کا حق بھی ہے، ابھی ہم کہاں جائے، بیوی بچوں کو آپ دعا کرو۔ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسے دعا نہیں ہوتی، یہ جو 20 آدمی آیا ہے ابھی یہاں سے گھر جانا نہیں ہے، سیدھا 40 دن کے لیے نکلو، پھر ہر گھر سے جب تمہارا مسئلہ حل ہوگا 1 آدمی 4 مہینے کے لیے، یہ 2 شرطیں پورا کرتے ہو ٹھیک ہے نہیں تو ان کو اور دروازہ بند رہا تھا۔ 20 نکل گئے۔ اللہ نے، میں نے خدا کی پاکی قسم ان کانوں سے مولانا سید احمد خان سے رائیونڈ کے جوڑ میں وہ پرانے مرکز میں وہ لنگر جو مطبخ تھا اس میں میواتیوں کو، کہ اللہ نے ایسے بارش برسائی کہ ایک ہی فصل میں سارے میواتیوں کے قرض ادا ہو گئے۔
پیر میں وادیوں نے اجتماع کیا، وہ فرما رہے تھے میں ان میں ہر گھر سے ایک آدمی دیا. ابھی اگر کوارٹ سے ہر گھر سے ایک آدمی اللہ کے راستے، میں گارنٹی دیتا ہوں کل اللہ بارش برسائے گا، پریشانیاں دور ہوگی. یہ تو نیتیں کرنا میرے ابھی نہیں کہ ہر وقت جس گھر میں 3-4 آدمی ہو ہر وقت ایک آدمی اللہ کے راستے میں ہو. یہ کس کس کی نیت ہے؟ انشاءاللہ ہم مشورہ کریں گے ہمارے گھر سے، باقی دنیا کا کام کریں گے، ایک آدمی اللہ کے. اور ایک چیز جو سب سے پریشانیاں لانے والا ہے، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں لکھا ہے، الاعتدال نام ہے، دوسرا نام اسلامی سیاست ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، کہ ایک نبی کے امت جو تھی وہ اتنی بارشیں کم ہو گئی تھی کہ آدمی آدمی کو کاٹتے تھے، بالکل صبح کو نکلتے جنگل کے طرف اور روتے تھے، بارش نہیں ہوتی تھی. اور نبی کو اللہ نے پیغام بھیجا کہ بھئی اگر تمہارے ہاتھ اٹھتے اٹھتے آسمان تک پہنچ جائے اور تمہاری زبانیں مانگتے مانگتے خشک ہو جائے، جب تک ایک دوسرے پر ظلم کرنا نہیں چھوڑو گے میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں. اس لیے میرے پیارے بھائیو کوشش کرو کہ ہم کسی کو تکلیف کسی پر، یہ جو مولانا سید احمد خان صاحب فرماتے تھے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا، اللہ بڑے ظالم کو چھوٹے ظالم پر مسلط کر دیتے. یہ سارے پریشانیاں ہمارے اللہ کے حکم توڑنے کے وجہ، نبی کے طریقے چھوڑنے کی وجہ سے. ہر آدمی اس میں کوشش کرے. اور ایک چیز آج ایک عہد بھی کر لو، جنت کا گھر بنانے کے لیے کون تیار ہے؟ کوئی بھی تیار نہیں، سب تیار ہے، آسانی سے بنتا ہے. آج تو نیت کرو کہ ایک زندگی میں ایک دفعہ تو یہ کروں گا، وہ یہ ہے انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المرا وان کان محقا. کسی کے ساتھ دنیاوی بات پر وہ آیا، اپنا حق وصول کرتا ہے، دیتا نہیں، اگر لیتا ہے تو جھگڑا بنتا ہے. تم نے اپنا حق چھوڑ دیا، اسے ڈرنے کی وجہ سے نہیں ہے، نبی کی بات کی تصدیق کے جو اگرچہ حق پر ہے لیکن لڑائی سے بچنے کے لیے نہیں لڑ سکتا ہوں، بس چھوڑ دو، مقدمے نہیں کر سکتا. ہاں نبی فرماتے ادھر تم نے چھوڑ دیا، میں جنت میں گھر بنانے کی ذمہ داری. یہ تو ہاتھ کھڑا کرو کہ زندگی میں تو ایک دفعہ ایسا کریں گے، اور زیادہ بنانے کی کوئی پابندی نہیں، لیکن کم از کم اس نبی کی بات کی تصدیق کہ اگر کسی کے ساتھ میرا معاملہ آیا اور ویسے نہیں دیتا ہے بغیر لڑنے کے تو میں اپنا حق اس لیے چھوڑوں گا. خدا پاک کی قسم ساری زمین جمع کر کے جنت کے ایک کوڑے زمین کے برابر نہیں، یہ دنیا ہے کیا. اس پر لڑنا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یہ ادھر ایک مفتی ہے، آپ مفتی نعمت اللہ چند پہلے وہ کہتے ہیں دنیا پر لڑنے سے آدمی فاسق بن جاتا ہے. دنیا میں جو کچہریوں میں جاتے لڑتے یہ سارے فاسق بن جاتے. دنیا ہے کیا چیز. تو انشاءاللہ کریں گے، اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے. تو میرے پیارے بھائیو درخواست ہے اپنے اپنے زندگی بدلنے کی نیت کرو، آہستہ آہستہ. مشکل نہیں ہے، شیطان ہمیں ڈراتا ہے. سب سے زیادہ قرآن میں نے آیت کی، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، قرآن کا اعلان ہے دین میں اللہ نے سختی نہیں. مولانا احمد صاحب فرماتے تھے کہ دین میں پابندی ہے، سختی نہیں ہے. سختی تو یہ ہوتی، جوڑ میں فرماتے کہ تمہیں کہا جاتا کہ سر نیچے پاؤں پر چلا کر. پابندی کے بغیر اسکول میں ہم بچی بھی داخل نہیں کرتے، لیکن خود پابندی نہیں چاہتے. اس مسلمان کا معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو سپرد کرنا. یہ دکھ میں پڑے ہے کہ ہے مسلمان لیکن خواہش پل چل رہا ہے. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آدمی میں ایمان کی بو بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے خواہش کے پیچھے چل کر کے اسلام کے حکم کو توڑتا ہے. اپنے خواہش کو چھوڑنا پڑے گا. ہاں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ، اپنے خواہش کو اسلام کے تابع کر دو، اسلام کو اپنے خواہش کے تابع نہ کرو. اللہ نے فرمایا ہے سب کچھ پیچھے کرو، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے ایسی زندگی گزارو تم اللہ کے حکم. اور میرے پیارے بھائیو اپنے بچوں کا یہ ذہن بناؤ. بس بات میں یہ حدیث بیان کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ سواری پر سوار تھا، پیچھے دیکھو نوجوان تھا، نبی بچوں کے تربیت کرتے تھے. تم اپنے بچوں کو ABC سکھاتے ہو، دین سکھاؤ.
یا غلام علمک کلمات، اے بچے میں تمہیں چند کلمے سکھاتا ہوں، یہ بچوں کو سکھاؤ. احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کے حکموں کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے. احفظ اللہ تجد ہو تو جاہک، تو اللہ کے حکموں کی حفاظت کرا تو اللہ پاک کو اپنے سامنے پاؤ گے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، ضرورت پڑو تو ایک اللہ سے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کسی کے دروازے پر نہ جاؤ، ایک اللہ کے سامنے. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ ساری دنیا جمع ہو کے تمہیں ذرا بھی فائدہ پہنچایا، لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، ساری دنیا تمہیں ایک ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچا مگر اس قدر جتنا اللہ نے چاہا. وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اگر ساری دنیا تمہاری مخالف ہو گئی، اللہ کا ارادہ نہ ہو، ایک بال بھی بگا نہیں کر سکتے. یہ اپنے بچوں کی تربیت کرو، اللہ ان کو دعوت، اللہ سے ڈراؤ، نبی کی طریقوں پر لاؤ، سنت طریقے پر بچوں کی تربیت کرو. ہم بچوں کے دنیا کے ذمہ دار نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ ہمارے قرآن نے لکھا ہے قیامت میں سب سے سخت عذاب اس آدمی کو ہوگا جس کی بیوی بچے غافل اور جاہل ہو. تو میں نے کہا یہ جو عذاب آ رہی ہے مہنگائی کے، پریشانی کے، یہ حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے. مولانا احمد صاحب اسلام آباد کے اجتماع میں فرماتے تھے کہ نواز شریف کی حکومت تھی، لوگ کہ یہ ایسا ہے یا ایسا، فرمایا فرعون کو ہٹاؤ گے شداد آئے گا، شداد کو ہٹاؤ گے نمرود آئے گا. خدا پاک کی قسم جب تک ہم نہ بدلے حالات نہیں بدل سکتے، جب تک ہم نہ بدلے حالات بچاؤں کے ہاتھ میں کچھ نہیں. عبدالوہاب صاحب سے ان کانوں میں سنا ہے، ہم ان وزیر اعظموں سے شکایت کرتا ہے ان کا اپنا پیشاب بن جائے، اپنا پیشاب کھلوا سکتا ہے؟ ان کے ہاتھ میں نہیں. سب کچھ اللہ کو راضی کرو، ہر آدمی اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاؤ. اللہ بہت آسانی، ماں کو راضی کرنا مشکل ہے، اللہ کو راضی کرنا آسان ہے. اور عبدالوہاب صاحب ہمارے حلقے کا جوڑ تھا ماشاءاللہ، وہ فرماتے تھے ہر انسان کی، یہ توجہ سے سنو، ہر انسان کی کامیابی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے میں لگاؤ، یہ سوچنا کہ اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے. پھر فرماتا ہے سب سے زیادہ جو اللہ کو راضی کیا تھا وہ انبیاء علیہ السلام نے راضی کیا. کس بات پر زیادہ راضی کیا؟ وہ خود بھی اللہ کو راضی کرنے میں لگے تھے، دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے راضی کرنے میں لگاتے تھے. تو کون ایسا کرے گا کہ خود بھی اللہ کو راضی کرنا ہے اور دوسروں میں بھی پھیرنا ہے؟ تو میرے پیارے بھائیو، 1-2 منٹ صرف اٹھنا نہیں ہے. ایک درخواست تو یہ ہے کہ رائے ونڈ کا جوڑ ہے، کب ہے؟ ہاں جی کب ہے؟ 20 فروری کو. تو جس کے گھر میں 3 چیلے والا ساتھی ہے، ایک ساتھی نے 3 چیلے نہیں لگا، یا اس کا بیٹا ہے، اس کا باپ ہے، بھائی ہے، ان کسی کو چھوڑنا نہیں ہے، جوڑ میں بھیجنا ہے. خود بھی جانا ہے، اگر خود 4 مہینے نہیں لگایا ہے لیکن ہمارے گھر میں ایسے آدمی ہے تو ان کو انشاءاللہ ہم ضرور جوڑ پر بھیجیں گے. یہ کس کس کی نیت ہے؟ ہاتھ تو کھڑا کر دے. ہاں، اور ابھی جوڑ کے لیے دعائیں بھی کرے کہ یہ جوڑ پورے عالم کے لیے اللہ ہدایت کا ذریعہ بنائے، ایسے پوری دنیا میں جماعتیں تشکیل ہو جائے. تو اس جوڑ تو پہلا تقاضا تو ہمارا یہ ہے کہ بھائی کل